السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا عارف کمانڈو اپنے پروگرام ویلڈ پوائنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں انفارمیشن سیکرٹری فرام یونائٹڈ ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کا بھی حصہ ہوں. آج ہمارے آنے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک معاملہ کے بارے میں آگاہی دینا ہے. آگاہی اس چیز کی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ماں کا معاملہ ہے. اور ماں وہ ذات ہے کہ جسے اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا اور اس کے پیروں کے تلے جنت رکھ دی. اب یہ ماحول کس طرف جا رہا ہے؟ ایک بہن کے ساتھ اس کے حقوق کی تلفی ہو رہی ہے، ایک ماں کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی لاہور کے حوالے سے. اس میں ایک ماں سامنے آئی، بہت مجبور، لاچار، دکھ بھری. اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھ سے وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی، جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ 1 سال تک ان کا بھائی اور ان کا بیٹا کیا کیا غلط نازیبہ حرکت کرتا رہا. کتنی شرمندگی کی بات ہے. بہرحال بہت دکھ کے ساتھ انہوں نے اس داستان کو بیان کیا، ہمت کری، حوصلہ کیا. تو اب اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں حیات خان صاحب اور ہماری ریسپیکٹڈ زارا شاہ صاحبہ، جو جماعت اسلامی کی کونسلر بھی ہیں اور اس کے علاوہ مرکزی صدر بھی ہیں خواتین ونگ کی یونائٹڈ ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے حوالے سے. تو زارا صاحبہ، جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ کہہ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو عارف کمانڈو میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. بہت سارا آپ کا بھی بہت شکریہ. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی یہ چیزیں سن کر کے کہ ایک آئی کانٹ بلیو اٹ کہ ایک بیٹا 15-16 ایج ہے اس کی، 15 سے 16 سال، ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اور ایک سبا بھائی، یعنی کہ ماموں اور بھانجا، بہن اور ماں. یہ کیسے رشتے ہوتے ہیں عارف کمانڈو کے؟ میرا خیال ہے کہ باپ، بھائی اور بیٹا، یہ ایک عورت کے لیے ایک مضبوط چادر ہوتی ہے، ایک مال ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ. تو ایسی مطلب بہت ساری پہلے ایشوز اٹھے، مگر یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ گردش کرتی مجھ تک پہنچی، کیونکہ میں خواتین کی مرکزی صدر ہوں. تو ایسے کتنے پہلے بھی پروگرام میں کر چکی ہوں، مگر وہ سب ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی لڑکی نے اپنے باپ پہ الزام لگا دیا، کسی بہن نے اپنے بھائی پہ الزام لگا دیا. وہ صرف اس لیے کہ وہ اس کا کہیں پیار محبت کا چکر چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تو وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ میں تم پہ الزام لگا دوں گی تاکہ وہ اس کا اپنے عاشقہ کے ساتھ وہ جا سکے، شادی کر سکے. تو یہ تو ہو گئی دیگر بات. مگر ایک ماں وہ کس طرح اس چیز کو رو رو کے بیان کر رہی ہے، اور مجھ سے تو یقین کریں پوری ویڈیو دیکھی بھی نہیں گئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی. مجھے آپ خود بتائیے کہ اللہ پاک نے عورت کو اتنا بڑا مرتبہ مقام دیا کہ ماں بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا. اور میں کہتی ہوں کہ جب اللہ کی خوشی کی انتہا ختم ہو گئی تو اللہ پاک نے عورت کے پیروں کی جنت ڈال دی. بے شک بے شک. عورت سے اللہ اتنا راضی ہے کہ عورت کے پیروں کی جنت ڈال دی. مگر آج میں اپنی ہوا کی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں، اپنی بہنوں ماؤں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے ہی جسم کا خود سودا کر رہی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. یہ ملک پاکستان ہے، یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں پر ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، منہ میں دہی جمی ہوئی ہے. یہ ویڈیو کچھ 10 دن پرانی ویڈیو، ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں بھرپور مذمت کروں گی اس ویڈیو کے حوالے سے آئی جی پنجاب صاحب سے کہ اس دکھیاری ماں کو اس کا حق دلوایا جائے. حق کیا دلوانا ہے؟ وہ تو بیچاری بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ ایک بیٹا، ایک طرف بھائی، ستیلا بھائی نہیں، سگا بھائی، بنا ہوا بھائی نہیں، بالکل سگا بھائی، رشتے دار نہیں، کزن نہیں، سگا ماں جایا بھائی. ایک وہ بیٹا کہ جس کو اس ماں نے 9 مہینے کوکھ پہ رکھا، پھر اس کو 16 سال اس کی پرورش کرتی ہوئی، اور وہ 16 سال بعد اپنی سوری کہ ہم انسان کو اللہ پاک نے اشرف مخلوق بنایا، ہم تو جانوروں سے بھی کیا ہو رہا ہے ملک پاکستان میں. اچھا ریان صاحب، ایک بات اور بتائیے اس میں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی یہ ہم لوگوں نے دیکھی، ٹھیک ہے، افسوس بھی کر رہے ہیں لوگ، اظہار مذمت بھی کر رہے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ابھی تک وہ بندے کیوں گرفتار نہیں کیے گئے؟ کیوں ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی؟ بالکل ایسی ہے، یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے
اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو فوراً اریسٹ کرنا چاہیے, اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کو بالکل چوراہے پہ ان کو لٹکا دینا چاہیے, عبرتناک سزا دینی چاہیے. مگر عارف کمانڈو صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1 سال بعد کیوں, بہت زبردست, ایک سال بعد کیوں اس خاتون نے پہلے دن کیوں ایکشن ریئیکٹ کیوں نہیں کیا, پہلے کیوں نہیں کیا 1 سال تک؟ اچھا زارا صاحبہ ایک سوال تو دیکھیں یہ آ گیا کہ 1 سال کے بعد ریئیکٹ کیوں کیا گیا؟ ہمارا دین اسلام ایک چیز کی اپنی اجازت, کوئی اور مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ماں کے ساتھ اور ایک بہن کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے یہودی تو بالکل وہ یہودی ہے, ان کی تو بات ہی نہیں کریں گے ہم. جی اینٹی اسلام ہو گیا نا. ہاں بالکل. تو باقی ان کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہندو مذہب میں دھرم میں بھی یہ نہیں ہے, کرسچن میں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں کیوں ہوا کہ جب کہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے ہمارا ملک فخر دین اسلام کے حوالے سے, ابھی کوئی وائلیشن ہو جائے کہ وہ مولوی نے غلط کہہ دیا, وہ شیعہ کافر وہ سنی کافر, تو پورے ملک پاکستان میں جراؤ گھراؤ ہو جاتا ہے, لاشیں بھی کر جاتی ہیں. مگر اس بات پہ ابھی تک ہمارے علماء, ہمارے مولوی, ہمارے علماء, ہمارے عالم دین وہ کیوں چپ بیٹھے, ہمارے حکمران کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک سوال یہ پوچھا کہ اس کی ایک بیسک وجہ کیا ہے, یعنی کہ یہ سارے واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اسلام سے دور. ہم اپنے بچوں کو کالج, یونیورسٹی, اسکول, انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں, جو بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کراچی پبلک میں پڑھا, ہمارا بچہ وہاں پڑھا, ہمارا بچہ آرمی پبلک میں پڑھا, ہمارے بچے کے پاس ڈگری ہے. آج تک کسی ماں باپ کے منہ سے سنا کہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے یا ہماری بیٹی حافظ قرآن ہے؟ کیونکہ بچہ روتا ہے پہلے کی مائیں اللہ کر کے لوریاں سنا کر درود شریف پڑھ کے اپنے بچے کو سناتی ہیں. آج کل بچہ روتا ہے 3 مہینے کا ہوتا نہیں ہے, ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے, موبائل دیا جاتا ہے, وہ کارٹون سے شروع ہوتا ہے تو اینڈ کہاں آتا ہے, وہ ماں تک آ گیا. بالکل ایسی ہوتی ہے, وہ کارٹون سے شروع ہوا وہ اپنی ماں تک آ گیا. اس کا سوال جواب یہی آج. اچھا پہلوؤں پر روشنی, پہلوؤں پہ روشنی, ایوریتھنگ ہیز ٹو ایسپیکٹ. تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تو ریحان مولا کو سلامت رکھے, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور مولا سب کو سلامت رکھے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے کمر حسین کے. یہ رشتے ایسے ہیں کہ اگر مطلب کسی بھی فرقہ, کسی بھی مذہب, کسی بھی سے لے ماں بہن بیٹی کا بہت احترام ہے ہمارے دین اسلام کا. 1 سال یہ عورت خاموش کیوں رہی؟ بہت پیارا سوال کیا. اور 1 سال کے بعد یہ میڈیا پہ کیوں آئی؟ آئے کہ اس نے 12 مہینے اس کو جیسے اس نے کہا مجھے نشہ چیزیں دیتے رہے کہ 12 مہینے نشہ چیزیں دو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ عورت اگر آج میڈیا پہ آ گئی اور اس نے یہ باتیں کی تو اس سے پہلے کیا یہ عورت کا ضمیر مرا ہوا تھا؟ یا اس کا نشہ 1 سال بعد 1 سال بعد اس کا نشہ ہوتا. سر ہماری عدالتیں ہیں, عدلیہ ہیں, ہمارے کورٹ ہیں, ہمارے تھانے ہیں, ہمارے اب اہل علاقہ کو کہہ دیتے, وہ عورت اہل علاقہ کی پڑ جاتی کہ میرے ساتھ میرا بیٹا اور میرا بھائی زنا کر رہے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں, جبرن کر رہی ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ اس عورت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر میں تصویر کا دوسرا رخ یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ عورت اپنے منہ سے کہتی میں بیوہ ہوں. اگر یہ کسی کو پسند کرتی ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے بھائی کو اس چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کو اس چیز پہ اعتراض ہو. تو آج کل ماحول یہ چل گیا ہے کہ جہاں اعتراض ہوتا ہے وہ انہیں پہ الزام لگایا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس کیس کو بہت باریکی سے دیکھا جائے, تحقیقات کرائی جائے, تحقیقات کی جائے. کیوں کہ ایک ماں کیسے چھپ رہی ہے 1 سال تک؟ جی آپ کو یہ بات ہضم ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی. جب میں نے یہ پروگرام دیکھا سوشل میڈیا پہ تو جب 1 سال والی بات آئی تو میں تقریباً جیسے آپ 2 دن سے کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, تو میں بھی اس میں مزید پریشان ہوں. مگر میں اسی پہ آیا گھومنے کہ 1 سال تک یہ کیوں چپ رہی اور کیوں برداشت کرتی رہی, اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ تو. اچھا ایک بات اور ہے ریحان صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل موبائل مینیا ہے, یہ موویز ہیں, یہ جو ہم فورن کلچر فالو کرنے لگ گئے ہیں, یہ بھی ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے. بالکل ایسی, کیونکہ ہم لوگ جو اپنے اسلام سے بھٹک رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور پھر یہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. عموماً زیادہ تر دیکھا گیا آئے دن واقعات آتے ہیں, کیسز آتے ہیں, وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ آج جو 18 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, کل کو اسی نے بوڑھا ہونا ہے, شادی ہونی ہے, بچے ہونے, کل اس کو اسی مقام پر آنا ہے. ماں اور باپ کے, ماں باپ کوئی آسمان سے نہیں آتے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے
शेक्सपियर इस पे लिख भी चुका है, ड्रामा विदाउट द 7 स्टेजेस ऑफ मैन। उसके अंदर सारे स्टेजेस को बताया गया है कि व्हेन ही बिकम हैस्टी। नहीं आजाद करते, फर्स्ट गाइडेंस होती है माँ बच्चे की। देखिए ये तरबियत मिलती है घर से, ये नहीं कि हम क्या हर चीज सोशल मीडिया पे डाल दें कि हमारा बच्चे ने बदतमीजी की तो इसका कसूरवार सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। हमारे घर की तरबियत, हम बचपन में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और उसे नहीं पूछते हैं, उसे बताना चाहिए ये रिश्ते क्या हैं, ये रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं। कल तुमने भी इस मुकाम पे आना है, आज हमारी खिदमत करो, कल तुम्हारी भी हो, तुम्हारी औलाद करेगी। मौके फाते अमल होता है। कुछ कहेंगे आप इनका? मैं गलत कह रही हूं? नहीं, आप सही फरमा रही है, बिल्कुल ये मामला तो है अपनी जगह। मगर देखिए आपने अपने जवाब के अंदर ये बात बोल दी कि इस्तेमाल आपके ऊपर है। अगर आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है। अब देखिए आजकल जगह जगह नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। एक नहीं, बारहा प्रोग्राम ऐसे हमारे टीवी में आते हैं। इकरारुल हसन भाई के हमारे प्रोग्राम है, उसमें लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, यानी कि वीडियो बनाई जाती है, जब भी तो ब्लैकमेलिंग होती है। आप मोबाइल से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन चीजें भी देख सकते हैं, आप एक दूसरे से राब्ते का भी। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। माशाल्लाह आप हमारे माजी में आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, स्टेज के हवाले से भी रह चुकी हैं। देखिए वो दौर और इस दौर में बहुत फर्क है। अब थोड़ा सा आप ये डिफाइन करें कि लोग कहते हैं आजकल ये मीडिया और ये स्टेजेस की तरफ की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव होती जा रही है, तो उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क है? सर वही नीला आसमान है, वही जमीन है, वही दुनिया है, वही नदी नाले हैं, वही समंदर है, वही सब कुछ है। दौर की बात नहीं होती है, घर के माहौल की बात होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं एज ए मॉडल मैंने 24 साल काम किया, मैंने फिल्मों में काम किया, मैंने ड्रामों में काम किया, मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया, ठीक है। मगर हमारे वक्तों में फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी और शाज़ो नादिर कोई मिलती थी जैसे मॉडल, डांसर, एक्टर, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, उसको बहुत इज्जत से घर से लाना ले जाना किया जाता था। तो उस टाइम आप यकीन करें, मैंने तो शोबिज़ अभी छोड़ा जब मैं जमात में आई हूँ, इससे पहले भी मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं देखा कि पहले के ड्रामे अमूमन ऐसे बनते थे जिसमें घर को जोड़ते हुए दिखाया जाता था, रिश्ते दिखाए जाते थे, बहुत अहमियत। सर मैं वही बहुत गलत दिखाया जा रहा है, बहुत गलत दिखाया जा रहा है। सर मैं वही क्या हो रहा है? सर मैं वही आ रही हूँ। तो कहने का मकसद है पहले हमारे दुपट्टे चेक किए जाते थे, आपको दुपट्टा सही है, आपको ये, आपका वो, आपका मतलब कहाँ तो पाँव तक लहंगा आ रहा है। मतलब आजकल तो आधे कपड़े भी नहीं होते और वो मॉडल होती है, सही है। तो मतलब माहौल यहाँ आके ज्यादा खराब हो रहा है। शो बीस तो अगर आप बीच में लेकर आ रहे हैं और बहुत ऐसे सवाल किए कि पहले के ड्रामे ऐसे होते थे कि पूरे पूरे खानदान को जोड़ते हुए दिखाते थे, मगर आजकल के ड्रामे देखिए, पहले जमाने में आज से 20, 25, 30 साल पहले भी चले जाओ तो हम बेटी रुखसत करते थे, कहते थे बेटा यहाँ से तेरी डोली जा रही, वहां से जनाजा आना चाहिए, ठीक है। जैसी हमारी इज्जत करती थी सास ससुर को अपने माँ बाप समझना, उनकी डबल इज्जत करना। मगर अब जाते हुए माँ अपनी बेटी की नसीहत करती, ये ताबीज़ है बेटा, जाते पहली रात को मियाँ को पिला देना, वो नीचे रख के रहना चाहिए, वो तेरा नौकर बन के रहना चाहिए। अच्छा, अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि जब रिश्ता होता है तो ये भी चेक किया जाता है कितने अफराद हैं। जी बिल्कुल, छोटी शॉर्ट फैमिलीज देखते हैं, ये क्या तरीका है? ये गलत है। देखिए हरे घर में दो, लड़की को पता चले अगर 10 मेंबर छोड़ के आई तो 15 मेंबर हैं, उसे आजकल की औरतें माजरत के साथ, पहले जमाने की औरतें, हम 12 बहन भाई हैं, पहले जमाने की औरतें 12-12 बच्चे पैदा कर लेती थी, वो मर्द हमें पता भी नहीं चलता था, हमारी अम्मा की गोद में औलाद होती थी। मगर आजकल यहाँ प्रेगनेंसी होती है, यहाँ मियाँ का 1.5 लाख रुपए खर्च करा दी ड्रामे, ये माँ सिखाती है, ये भाभियाँ सिखाती हैं, ये बहनें सिखाती, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम। अच्छा, मैं एक मुख्तसर पूछना चाहूंगा कि अब इसका हल क्या है, कोई अपील आप करना चाहते हैं? हमारा भरोसा दीन इस्लाम पे नहीं रहा, अब टॉपिक वही आ जाता है माँ बेटे और भाई का। साहब एक अपील आप करना माँ बेटे और भाई के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इन तीनों को सजा देनी चाहिए, इंक्वायरी तो होनी चाहिए, इंक्वायरी करके, और मेरे हिसाब से तो तीनों को ही सजा। नहीं सर मेरी बात सुने, देखिए 1 साल उसने जाया किया। सर मेरी बात सुने, उसी पे मैं आ गया, आपके सवाल पे जवाब दे रही हूँ कि अगर वो औरत इस पर इल्जाम लगा रही है अपने बेटे और भाई पे, उसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है उसका भाई और बेटा बेकसूर हो बेचारे, 1 साल तक इस औरत ने कैसे बर्दाश्त किया। दूसरी बात, अगर उसके बेटा और भाई गुनहगार हैं तो मैं कहती हूँ तीनों को ही संसार करना चाहिए। वो तो कह रही है कि मेरे पास वीडियो है, वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करते हैं, उस वीडियो की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, वीडियो दिखाएं, वाकई गोया कि अल्लाह ना करे उसके अंदर इस तरह के मजलूम वाक़ियात का जिक्र है या नहीं है। बिल्कुल, अगर
अगर उसने वीडियो बनवाई है, वो जिक्र कर रही है प्रोग्राम बनी है में। वीडियो, तो भाई कैसे बन गई? हाँ बिल्कुल बेटे और भाई के साथ बना कैसे ली? भाई, एक दफा नशा दिया था ना, देखिए, 2 दफा एक नशा कॉमन- दिया एक था, कॉमन सी 365 दिन नशा तो नहीं दिया नहीं, था। नशा नहीं दिया तो सही है। 24 घंटे में नशा उसका उतरा नहीं, हाँ। किसी 1 घंटे भी नहीं उतरा जो उसको एहसास हो। तो सर मैं ज़ारा शाह यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ी सदर सख्त मजम्मत करूंगी और मैं कहूंगी कि इसको बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। आईजी पंजाब है, जो भी है हमारे अदलिया हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ खुदारा इस केस को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। जो कसूरवार है, मैं कहती हूँ तीनों कसूरवार है। ये औरत अगर इस तरह जुल्म हो रहा था तो 1 साल बाद क्यों बोली इसको भी मारो, और अगर वो कर रहा है तो उसको भी मारो। ये नहीं कि मजलूम है, क्यों मजलूम है, क्यों मजलूम है? जो एक बच्चा पैदा कर सकती है औरत बहुत बहादुर है, चट्टान को हिला सकती है औरत। आरिफ ने गलत किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, चले आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ आए और इस टॉपिक को डिस्कस किया। बहरहाल अफसोसनाक टॉपिक है और एक मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया गया है, तो लिहाजा मैं इजाजत चाहूंगा। आरिफ कमांडो आपसे इजाजत चाहेगा। जरूर बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा लगा और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।